ناظرین، پاکستان میں اشرافیہ کی اور اقوام متحدہ کی اسی رپورٹ میں چیز دی گئی ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں وہ پروونشل اسمبلی، پروونشل کیبنٹس، فیڈرل کیبنٹس، ان کے ممبران بھی بن جاتے ہیں، پھر ان کو اکنامک پورٹ فولیوز بھی مل جاتے ہیں، اور پھر وہ کارپوریٹ سیکٹر کو بڑے بڑے بیٹھ کے ٹیکس کنسیشن، ٹیکس ریلیز بھی دیتے ہیں، جس میں امپورٹ، ایکسپورٹس، امپلائمنٹ، انویسٹمنٹ، اس حوالے سے تمام فیصلے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لارج پیمنٹس آن دا سائیڈ وہ بھی کی جاتی ہیں۔ اور وزیراعظم عمران خان صاحب بھی ناظرین یہ بتاتے ہیں، اور جو چینی کی بات وزیر صاحب کر رہے تھے کہ ایک سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھا، اور یہ کارٹل کون سے ہیں؟ جن میں سے کچھ صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کچھ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور ایک جہانگیر ترین کا بھی اس میں نام ہے۔ اور سوال جہانگیر ترین کے حوالے سے تھا، وزیراعظم سے کیا سوال تھا اور کیا جواب دیا وزیراعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سوا سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی۔ 26 روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس۔ FIA میں بڑی خوفناک چیزیں نکلیں، یہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی۔ تو وہ ایک FIA کی پوری رپورٹ آ گئی۔ اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک میں قانون کی بالادستی نہ قائم ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایسی آوازیں، اور ایک MPA آج سامنے بھی آئے، طاہر رنداوا صاحب، انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ چند لوگ ایسے عناصر ادھر موجود ہیں جو خان صاحب سے جہانگیر ترین صاحب کو دور کر رہے ہیں۔ ہم خان صاحب اور جہانگیر ترین کو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ ایسا مقام آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر جہانگیر ترین کے اگر خان صاحب نے نہ سنے تو میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ اگر نہیں سنیں گے، اگر سنیں گے تو بالکل ہم اپنے قید کی بات مانیں گے، یہ اگر کوئی صحیح ہوئی۔ میں کہتا ہوں ایسی نوبت نہیں آئے گی، اگر آئی تو میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جی منسٹر صاحب، تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی، وزیر اعظم بڑے واضح، اور یہ آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کی پھر پاور کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو جو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ یہی بات کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت سارے پنگے لے لیے، ایک ہی ساتھ شوگر انکوائری بھی ہو رہی ہے، IPPs کی بھی ہو رہی ہے، پیٹرولیم جو آپ نے اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز وغیرہ کی جو رپورٹ پڑی وہ اس میں بھی ہو رہے ہیں، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ ہم ادھر کیوں آئے تھے؟ یہ عمران خان نے لوگوں کی آنکھوں میں کیا خواب سجائے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، تو اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے۔ کچھ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم سے سفارش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو چھوڑ دیا جائے، ان پہ کیسز آگے نہ چلائے جائے۔ دیکھیے، شخصیات کے اوپر نہیں، عمران خان اس وقت کاس کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ سے آپ سنتے تھے نا کسی کی سبسڈی گئی تو کوئی احتساب نہیں، کیونکہ ان کے اپنی شوگر مل ہے، عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں۔ IPPs ان کے اپنے IPPs، عمران خان کا کوئی IPP وہ نہیں چلا رہا۔ کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز، اس میں انہوں نے جس طرح کے آپ نے ڈیل کی تھی LNG ٹرمینلز وغیرہ کی، عمران خان نے کوئی اس طرح ڈیلیں نہیں کی۔ تو عمران خان کر سکتے ہیں، اس نظام کو ٹھیک کرنے آئے تو، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے دیں گے اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہ تھوڑی سی مشکلات ہوں گے، کبھی کبھار اس میں بیانات بھی آ جائیں گے، ناراضگیاں بھی ہوگی، کوئی مظاہرے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوں گے، آواز بھی اٹھایا جائے گا، اسمبلی میں شور بھی ہوگا۔ انکوائری چلتی رہے گی یا رک جائے گی؟ دیکھیے آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ ارشد بھائی آسان ہے، آج پرائم منسٹر عمران خان کہے کہ تمام فائلیں بند۔ یہ جو انہوں نے لوٹا تھا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے تھے نا، سب کہتے تھے نا کہ اس نے اس طرح لوٹا، وہ کہتے کہ آپ نے بھی لوٹا، دونوں جمہوریت کے لیے خاموش۔ عمران خان یہ مسئلہ ہے ان کو کہ عمران خان خاموشی نہیں ہو رہا، وہ فائلیں بنی نہیں کر رہا۔ کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں یہ سنا کہ کوئی فائل، کوئی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، ریکارڈ جل گیا؟ اب ریکارڈ بھی نہیں چل رہا، اب ریکارڈ کو آگ بھی نہیں لگ رہی، اب یہاں پہ ریکارڈ بھی مل رہا ہے، اب تمام ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہی اس نظام کو ایک دفعہ آپ جو UNDP کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں، کیپٹلزم ایکیلیز ہیل بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں بھی یہ چیزیں کس طرح پولیٹیشن، آپ نے بات کی نا کہ پولیٹیشن کو کس طرح ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ نواز شریف کا اس میں ذکر ہے، زرداری کا، ان کے اوپر پورے چیپٹر لکھے جا چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک ایک منصوبہ، کوئی منصوبہ یہ لاتے نہیں تھے جس میں ان کو کمیشن نہ ہو۔ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب بہت شکریہ ہمیں شرکت کرنے کا۔ ناظرین Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old
بدلاً من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.